ہم ایک بار پھر کچھ دیر میں سینئر صحافی تجزیہکار جیو نیوز کے معروف پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر صاحب سے بات کریں گے، جو اس سے پہلے بھی اس صورتحال پر اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ حامد میر صاحب، پاکستان نے اپنی بنیادی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اب اس وقت یہ صورتحال پیدا ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے جس سے جنگ کا خطرہ ختم ہو سکے، اور جو ایک ایسے حالات بھارت کی جارحیت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں جس میں دونوں ایٹمی قوتیں ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی ہیں جس میں مزید خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھارت کے اقدامات کی مذمت کی ہے، تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ مزید ایسے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جس سے یہ جنگ کا خطرہ ختم ہو سکے؟ دیکھیں، جنگ تو شروع کی ہے انڈیا نے۔ جب ایک فریق جو ہے وہ جنگ پہ تلا بیٹھا ہو تو دوسرا فریق کیا کرے؟ وہ تو جنگ حملے کا جواب دے گا نا۔ تو پاکستان کی طرف سے ایک انپرووک قسم کی جو اگریشن ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اب یہ تو ذمہ داری جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ عائد ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جیسا کہ پہلے انڈیا جو ہے اس نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور اب اس کے بعد پھر جب ان کے جو کچھ جنگی طیارے جو ہیں وہ ایل او سی کے قریب اور انٹرنیشنل بارڈر کے قریب پاکستان ایئر فورس کو نظر آئے تو انہوں نے ان کو انگیج کیا ہے۔ تو جو ابھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق باقاعدہ ڈاگ فائٹ ہوئی ہے پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کے درمیان، ڈاگ فائٹ ہوئی ہے، اور اس میں جو ایک ان کا انڈیا کا جہاز ہے وہ بٹھنڈا کے علاقے میں گرا ہے۔ بٹھنڈا جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر پہ ہے، انڈین پنجاب کا علاقہ ہے، اور دوسرا ان کا جہاز اخنور کے علاقے میں گرا ہے، یہ جو ہے یہ ایل او سی کے قریب علاقہ ہے، مقبوضہ جموں کشمیر میں اس کا ملبہ گرا ہے، اور ایک جو ان کا ڈرون تھا وہ برنالہ سیکٹر میں پلوامہ کے قریب اس کا ملبہ جو ہے وہ شاید ایک اسکول کی عمارت پہ گرا ہے، کیونکہ جو مقبوضہ جموں کشمیر سے جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہاں سے یہ پتا چلا ہے کہ جو ان کا ایک ڈرون تھا اس کو جب تباہ کیا گیا تو اس کا ملبہ کسی اسکول کی عمارت پہ گرا ہے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اسکول تو رات کے وقت بند تھا۔ تو اب یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف انڈیا جو ہے اس نے سویلین کو ٹارگٹ کیا ہے، دوسری طرف ان کے جو جنگی طیارے ہیں وہ پاکستان کی سرحد کے قریب پرواز کر رہے تھے، شاید پاکستان کی طرف داخل ہونا چاہ رہے تھے لیکن ان کو روک لیا گیا ہے۔ تو پاکستان تو یہی کر سکتا ہے، سیلف ڈیفینس کر رہا ہے پاکستان۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو وہ تو پاکستان اس وقت جنگ کو تو اوائڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان از انڈر اٹیک۔ تو جو ملک انڈر اٹیک ہو وہ تو ڈیفینس کرے گا نا، وہ یہ تو نہیں کہے گا نا اٹیک کرنے والوں کو کہ پلیز تم ہم پہ حملہ نہ کرو۔ تو پاکستان نے تو اب جواب دینا ہے اور جواب دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو حامد میر صاحب، بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری ہے کہ بھارت جو اس وقت جنگی جنون کا مظاہرہ کر رہا ہے اس سے متعلق اقدامات کیے جائیں، اور جیسے اقوام متحدہ کے فورم سے اور دیگر ایسے ممالک جن کا بھارت سے رابطہ ہے وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ بھارت اپنے جنگی جنون کی وجہ سے اس خطے میں جو جنگ کے خطرات ہیں ان کو بڑھانے کی بجائے ان کارروائیوں سے اجتناب کرے۔ دیکھیں، جنگ کے خطرات والی بات تو اب ماضی کا قصہ ہوگی نا، اب تو جنگ ایک طرح سے شروع ہو چکی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت جو بھی کرنا ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کرنا ہے، اور اب اس کو نظر آ رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ صرف یہ کر سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اگر پاکستان میں سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو پاکستان کو بہت اگریسولی ان کے ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کا جتنا بھی زیادہ سخت جواب ہوگا، بلکہ سخت سے سخت جواب ہوگا، تو اس کے نتیجے میں ہی انڈین حکومت جو ہے وہ خود چیخو پکار کرے گی کہ ہمیں بچاؤ، جس طرح کہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے۔ 1948 میں بھی یہی ہوا تھا کہ جب جنگ میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہوا اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ سری نگر کے قریب پہنچی تو انڈیا یونائیٹڈ نیشنز میں چلا گیا۔ 65 میں بھی انڈیا ہی جو ہے اس نے چیخو پکار کی تھی۔ تو اس مرتبہ بھی پاکستان صرف یہی کر سکتا ہے کہ سخت سے سخت جواب دے انڈیا کو، ان کی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنائے، تب ہی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ جاگے گی۔ ادروائز اگر ہم کہیں گے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ فریاد کرے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ ہمیں بچا لو،